خداوند مسیح کے نام میں آپ تمام کو میری طرف سے ایک بار پھر سلام۔ آج میں آپ کے ساتھ مل کر ایک نئے مضمون کو سیکھنا چاہتا ہوں، اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے مسیح کے ساتھ رفاقت۔ تو آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے یوحنا رسول کی معرفت یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے چند آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس خطہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کے کلام میں سے جو حصہ آج ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر ہم ایک سامری عورت اور مسیح یسوع کے درمیان ایک رفاقت اور ایک گفتگو کے سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جو یہودیوں میں سے تھا، اور یہ سامری عورت یسوع سے کہتی ہے کہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی سٹوری ہے، کیونکہ یہودی صرف جو ہے شریعت کی 5 کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر سامری عورت سے کیوں پانی جو ہے وہ مانگتا ہے؟ مسیح خداوند کی اور سامری عورت کی یہاں پر رفاقت ہم دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ عورت جو ہے، اس نے یسوع سے کہا کہ تو کیوں پانی مانگتا ہے؟ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگ رہا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ میں تجھے وہ پانی پلاتا جس کو پینے کے بعد تیری زندگی میں ایک چشمہ جو ہے وہ نکل پڑتا۔ میں تجھے وہ پانی دیتا، لکھا ہے مجھے پانی پلا تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے وہ پانی دیتا جس کے پینے کے بعد تو زندگی بھر پھر پیاسی نہ ہوتی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت جو ہے، اس کا اثر ہم سامری عورت کی زندگی پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہیں ہوتا۔ ہاللویا! جو کوئی اس پانی میں سے، جو زندہ خدا کا کلام ہے، جو اس کو حاصل کر لیتا ہے، وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوتا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ میرے پاس وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد تیرے اندر ایک وہ پانی جو ہے وہ چشمہ بن جائے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی تک جاری رہے گا۔ عورت کا جواب ہے یہاں پر، یہ رفاقت جو ہے، یہ سوال اور جواب اس میں ہو رہے ہیں۔ اس رفاقت کے اندر سامری عورت کچھ کہہ رہی ہے اور یسوع بھی اسے جواب دے رہا ہے۔ 15ویں آیت کے اندر سامری عورت نے کہا، یسوع نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں پیاسی ہوں
نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ اس نے کہا کہ میں یسوع تو مجھے وہ پانی دے دے تاکہ دوبارہ میں یہاں پر پانی بھرنے کے لیے نہ آؤں۔ یسوع مسیح نے اس عورت کے چھپے ہوئے بھید جو ہیں وہ اس کے سامنے کھول دیے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت جو ہے وہ ہماری زندگی کے تمام بھید جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہوتا ہے، جب اس کے حضور میں ہم آتے ہیں۔ یہاں پر یہ عورت جو ہے یہ اس کنویں پر ایک گھڑا لے کر آئی ہے اور اس گھڑے کو پانی سے بھرنا چاہتی ہے، اور یہاں پر اس کو دریاؤں اور جھیلوں اور ندیوں اور دنیا کے سارے پانی کا خالق اور مالک جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ رفاقت میں بیٹھ جاتی ہے، یہ اس کی باتوں کو سن رہی ہے، اور جب یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے تو یسوع مسیح نے اس سے کہا، یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یسوع نے اس کو بتایا کہ تو جس کے پاس ہے اور جو تو نے پہلے 5 کیے ہیں وہ بھی تیرے نہیں۔ اس عورت نے یسوع سے چھپایا، لیکن یسوع مسیح کی رفاقت جو ہے، جب ہم اس کی رفاقت میں آتے ہیں تو ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، جب یسوع مسیح نے اس سے گفتگو کا سلسلہ بڑھایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس عورت کی زندگی جو ہے اس پر اثر ہونا شروع ہوا۔ یسوع مسیح کی گفتگو جو ہے، یسوع مسیح کا کلام جو ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ اس کی رفاقت کو حاصل کریں، اس کے پاس آنا شروع کریں، اس کے حضور میں بیٹھنا شروع کریں، وہ آپ کے چھپے ہوئے کاموں کو آپ پر ظاہر کر دے گا، وہ آپ کی گناہی زندگی کو بہتر کر دے گا۔ یہ عورت جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو بھید کی باتیں کہتا ہے، جب یسوع کی شخصیت کا اس پر اثر ہوا، جب یسوع مسیح کے جلالی اور نورانی چہرے کی تجلی اس پر پڑی، اور اس نے کہا کہ میں نے خرستس کو دیکھا ہے، میں نے آنے والے مسیح کو دیکھا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی رفاقت اس کے ساتھ ہوئی، پس لکھا ہے 28ویں آیت کے اندر، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی۔ ہاللویا! جب آپ خدا کی رفاقت میں آئیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں بھی جلالی کام کرے گا۔ یسوع کی رفاقت کا یہ اثر ہوا کہ وہ عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ یسوع کی رفاقت کا اس پر یہ اثر ہوا، وہ اپنا جو گھڑا بھرنے کے لیے آئی تھی وہ چھوڑ کر بھاگ گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں۔ جب آپ یسوع کی رفاقت میں آئیں گے، جب آپ یسوع کے قدموں میں آئیں گے تو وہ آپ کے سارے کام آپ کو جو ہے وہ بتا دے گا، آپ کی ساری زندگی کے متعلق وہ آپ کو بتا دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا، کیا ممکن ہے یہی مسیح ہے۔ جب آپ اس کی رفاقت میں آئیں گے تو آپ مسیح یسوع کو جان جائیں گے۔ جب آپ اس کی رفاقت میں آئیں گے تو مسیح یسوع کی قدرت آپ پر ظاہر ہوگی۔ آئیں اس کے پاس آ جائیں، اس کے نزدیک آ جائیں، کیونکہ اس کی رفاقت سے آپ جان جائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ اس عورت نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ مسیح یسوع یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ جب آپ اس کی رفاقت میں آئیں گے تو لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پاس آئیں گے۔ وہ اپنے شہر میں گئی اور اس نے جا کر کہا کہ میں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، میں نے خرستس کو دیکھا ہے۔
اس عورت نے کہا، اس عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسس کہلاتا ہے آنے والا ہے، اور وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے بول رہا ہوں، میں وہی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو تجھ سے بول رہا ہے وہ مسیح ہے۔ آمین۔ جب میرے عزیزو ہم اس کی رفاقت میں آئیں گے تو ہماری زندگی کے تمام چھپے ہوئے بھید جو ہیں وہ ہم پر کھل جائیں گے۔ آئیں اس کی رفاقت اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں اور میل ملاپ